الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد گزشتہ ہفتے کی گفتگو کا خلاصہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ گفتگو ہم نے شروع یہ کہہ کر کی تھی کہ خاص ایام انسان کی زندگی میں اس لیے رکھے گئے ہیں کہ انسان ان کا استفادہ کرتے ہوئے اپنے رب سے وہ قربت حاصل کرے کہ جو اگر وہ دن وہ ایام نہ ہوتے تو وہ کیفیت حاصل نہ کر پاتا۔ تو خاص ایام رکھے گئے تاکہ اس ایام میں زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کی جائے اور وہاں سے انسان قرب الہی کو پا سکے۔ اسی سلسلے میں یہ کہا گیا کہ یہ تو ماہ رمضان ہے، اس میں ہم کو پورا ایک مہینہ دیا گیا ہے کہ جس میں ہم روزہ رکھتے ہوئے قربت خدا چاہتے ہیں، اور یہ ایک مہینے کی ضرورت بھی ہمیں ہے اس عنوان سے کہ یہ شدت کی محبت کا ہونا اللہ تعالیٰ کی یہ انسان کے وجود کو دنیا میں ثابت کرتا ہے، کیونکہ بغیر خدا کے وجود کے انسان بہتر سے بہتر اگر ہوگا تو وہی چیزوں کے برابر ہوگا کہ جس کو وہ استعمال کرتا ہے۔ ہم نے مثال گائے کی، بیل کی، بھیڑ کی، بکری کی، شہد کی، غذا کی دی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ انسان جو چیزیں جو اشیاء استعمال کرتا ہے اگر خدا کی ذات کو حاصل کرنا اپنے افکار میں اور اس بنیاد پر اپنی زندگی کو ڈھالنا اگر یہ نہ ہوتا تو ہم میں اور ایک بیل میں کیا فرق ہے؟ ہم میں اور ایک گائے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ہم اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں کہ بل ہم ازل کی جو آیت ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ تو تمہارے کام آ گئے، تم کس کام کی چیز ہو؟ تم تو بے مصرف ہو گئے، تمہارا مصرف تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری کھال بھی کام نہیں آتی۔ گائے کی کھال کام آتی ہے، کچھ بنایا جا سکتا ہے، کپڑے بنائے جا سکتے ہیں، بیلٹ بنائے جا سکتے ہیں، جوتے بنائے جا سکتے ہیں، اس کا دودھ پیا جا سکتا ہے، اس کے گوشت کو کھایا جا سکتا ہے، اس کی سینگوں سے کنگھیاں بنائی جا سکتی ہیں، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تمہارا کیا مصرف ہے؟ تم بے مصرف ہو جاؤ گے، تم ازل ہو جاؤ گے، بہت زیادہ گمراہ ہو جاؤ گے، تم اسفل السافلین ہو جاؤ گے، پست اور پسترین حالت میں ہو جاؤ گے۔ تو ان حالات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان کو خدا کو پہچاننا اور اپنے آپ کو جب اس کے سامنے رکھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو کس قسم کا احساس اسے ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ انسان جب خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو احساس کرتا ہے کہ میں کھڑا ہوں اپنے مالک اور رب کے سامنے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو میں اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں وہ میرا فقط اس بدن پر جو اختیار ہے، جو میں اس کو کام میں لا سکتا ہوں، جو میں اس دماغ سے سوچ سکتا ہوں اور نہیں سوچ سکتا، جو میں کر سکتا ہوں اور نہیں کر سکتا، یہ اختیار جو مجھے عطا کیا گیا ہے یہ مجھے یہ کہنے پر آمادہ کرتا ہے کہ یہ میرا بدن ہے، وگرنہ یہ بدن میرا نہیں ہے۔ اس کی مرضی کے مطابق اس نے مجھے بنایا کہ جس کے اندر میرا کوئی دخل نہیں ہے، اس کی مرضی سے وہ چلاتا ہے۔ مجھے ایک چھوٹا سا اختیار دے دیا ہے کہ جس میں میں چن سکتا ہوں کہ میں کیا کھاؤں، کتنا کھاؤں، اور ایک حد تک ہی کھا سکتا ہوں، ایک حد سے زیادہ کھانے کی کوشش کروں گا تو نکل جائے گا۔ وہ چیزیں کھانے کی کوشش کروں گا کہ جو میرے جسم سے متوازن نہیں ہے تو وہ نقصان پہنچائیں گی، اگر زیادہ خطرناک ہے تو موت کا سبب بنے گا، وگرنہ بیماری کا سبب بنے گا۔
اختیار میرا فقط اس بدن کو کیا میں دے سکتا ہوں غذا کے عنوان سے، اور کیا میں اس میں اور ڈال سکتا ہوں افکار کے عنوان سے. یہ دو چیزوں کا مجھے اللہ نے اختیار دے دیا گیا ہے، ورنہ بدن بھی کاملاً اسی کا ہے. اختیار پر بھی اگر ہم آ جائیں تو اختیار بھی اسی کا دیا ہوا ہے. وہ اختیار میرا اپنا حاصل کیا ہوا اختیار نہیں ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ملک میں اللہ کی مرضی کے بغیر گناہ بھی کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس نے مجھے یہ اختیار دے رکھا ہے. اس کے اختیار کا بے جا مصرف کرتے ہوئے میں گناہ کرتا ہوں، کہ جبکہ وہ اختیار مجھے دیا گیا تھا فقط اور فقط اس کی اطاعت کرنے کے لیے، اور اختیار کا دینا اس عنوان سے تھا کہ اگر میں اختیار سے اس کی اطاعت کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس کو پہچان کر وہ کام کر رہا ہوں. جہل کی بنیاد پر عبادت نہیں ہوتی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی جو ہم نے آیت گزشتہ اس میں تلاوت کی تھی، وہ اسی بنیاد پر تھی کہ جب خدا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے خلق نہیں کیا جن و انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں، تو ہم کو تفسیر میں ملتا ہے الا لیعرفون. یعبدون کا مطلب یہ ہے کہ پہچان سکو، کیونکہ بغیر پہچانے عبادت نہیں ہو سکتی. تو اختیار دیا جا رہا ہے پہچاننے کے لیے، نہ کہ نہ پہچاننے کے لیے. اگر اختیار پہچاننے کا دیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ نہ پہچاننے کی گنجائش کو بھی رکھا جانا چاہیے، ورنہ اختیار نہیں ہوگا. اختیار وہیں پر ہوگا جہاں پر پہچاننے کی تاکید کی جا رہی ہے، اسی شرط پر کہ نہ پہچاننا بھی ممکن ہو یا پہچان کر مکر جانا بھی ممکن ہو. تو ان چیزوں کی طرف ہم کو غور کرنا ہے، خصوصاً ان ایام مبارکہ میں، جہاں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہم پر خاص رحمت نازل کرتے ہوئے ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے روزہ لکھ دیا گیا ہے. تم شاید تمہاری ضرورت نہ پہچان سکو، ہم پہچانتے ہیں کہ تمہاری ضرورت کیا ہے. تمہیں روزے کی ضرورت ہے، تمہیں صلاۃ کی اور نماز کی ضرورت ہے، تمہیں حج کی ضرورت ہے، تمہیں زکوٰۃ کی ضرورت ہے، تمہیں خمس دینے کی ضرورت ہے، تمہیں جہاد کرنے کی ضرورت ہے. تمہاری روح کو سانس لینے کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہے. تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. اور اگر تم ہماری بات مان لو جو ہم نے تمہیں تمہاری عقل اور ہمارے انبیاء کے ذریعے سے تم کو دیا ہے، تو تمہاری کیفیت وہ والی کیفیت ہو جائے گی کہ جو تمہارے مقصد کا، تمہارے وجود کا سبب ہے. اور اگر تم یہ نہ کرو گے تو وہ چیز کے پیچھے تم کو ہم دوڑا دیں گے جو چیز تم سے پست ہوگی. تو اختیار کیا دیا گیا ہے؟ اختیار دیا گیا ہے کہ اس چیز کے ہو جاؤ، اس شے کے ہو جاؤ، اس وجود کے ہو جاؤ جو سب سے زیادہ کمال رکھتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی کمال اور بلندی نہیں ہے. سبحانہ و تعالی بلند کی انتہا، وہ یا نہیں تو پس سے پس ترین کی پوجا. عجیب ہے، ایسی حالت میں انسان کو اگر چھوڑا جائے تو آپ بولیے عاقل انسان ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا؟ عاقل انسان یا پس سے پسترین چیز کو حاصل کر لو ایک چھوٹی سی مدت کے لیے، اور وہ بھی اسی دائرے میں کہ جس دائرے میں اس نے بدن میں صلاحیت رکھی ہے، اس کے بعد تو وہ بھی کام آنے والی نہیں ہے. یا وہ چیز حاصل کر لو جو سب سے اعلیٰ ہے، کہ اس سے اعلیٰ چیز کوئی ہو نہیں سکتی، تو یا اس کے ہو جاؤ یا اس کے ہو جاؤ. تو عاقل کے لیے، عقل رکھنے والے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ کرنا پسند کرے گا کہ جو اس کو پست کر دے، یا وہ کرنا پسند کرے گا جو اس کو بلند کر دے؟ یہ سوچتے ہوئے اگر ہم عقل کی تعریف جو حضرت علی نے فرمائی، کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یعبد بہ الرحمن یعبد بہ الرحمن یکتسب بہ الجنان. تو رحمان کو
پہچان کر اس کی عبادت کرنا، یہ عقل کا کام ہے، اور جنت کو اس کے ذریعے سے حاصل کرنا یہ عقل کا کام ہے۔ اگر عقل یہ ہے تو آج کے اس دور میں جہاں پر علم اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ آپ ایک کمپیوٹر کا کھٹکا دبا لیتے ہیں تو آپ کو دنیا کے مختلف باتوں کا علم حاصل ہو سکتا ہے سیکنڈوں میں، تو ایسی دنیا میں اللہ کے ماننے والے زیادہ اور اللہ کے نہیں ماننے والے کم ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو الٹا ہو رہا ہے، بالعکس ہو رہا ہے، اس کے مقابل ہو رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ماننے والے کم اور نہیں ماننے والے زیادہ، اور ماننے والوں کو نہیں ماننے والوں کو خوش کرتے ہوئے اپنے زندگی کو چلانا اور ان کے جیسے دکھنے کی پوری کوشش کرنا۔ شرماتے شرماتے اللہ کو مانتے ہیں اور وہ لوگ شیطان کو مانتے ہیں ڈٹ کر اور بغیر کسی شرم و حیا کے۔ عجیب بات ہو گئی کہ جو اعلیٰ چیز کی طرف جا رہا ہے، جو مقصد خلقت ہے، اس چیز کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ اس کا تماشا بناتے ہیں، اور اس کو کہ جو اس کے مقابل میں بدن کی لذتوں کو حاصل کر رہا ہے اور اس کا تماشا کر رہا ہے، اس کو لوگ تالیوں سے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی عاقل ہے اور وہ بھی عاقل ہے۔ رسول نے، معروف قصہ ہے کہ جب بازار سے گزر رہے تھے کچھ لوگ ایک آدمی کے اطراف کھڑے ہو کر ہنس رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ بھئی یہ دیوانہ ہے، مزے مزے کی حرکتیں کر رہا ہے، ہم اطراف کھڑے ہیں ہنس رہے ہیں۔ رسول نے کہا، غور سے دیکھا، کہا کہ نہیں، یہ تو بیمار ہے، یہ تو بیمار ہے۔ دیوانہ وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، اس کو دیوانہ کہتے ہیں۔ یہ تو بیمار ہے۔ مگر آج دیوانوں کی دنیا ہو گئی۔ وہ قصہ کہتے ہیں کہ ایک سائنٹسٹ نے ایک مرتبہ دریافت کیا، جوک مانند ہے، کہ اب جو برسات ہوگی اگر اس کا پانی پیا جائے گا تو آدمی پاگل ہو جائے گا۔ سب کو سمجھایا اپنے گاؤں والوں کو کہ بھائی دیکھو، یہ پانی نہ پینا، اگر پانی پیو گے تو تم پاگل ہو جاؤ گے۔ کسی نے نہ بات مانی نہ بات سنی، پی لیا، سب ہو گئے پاگل۔ ابھی اکیلا بیچارہ بنا پانی پیے رہ گیا اور عقل مند رہ گیا باقی۔ تو جب کچھ کھانا پکانے کے لیے رہتا تھا، لاتا تھا ادھر ادھر، وہ لوگ آتے تھے، چھین لے کر چلے جاتے تھے، بھوکا مرنے لگا، اس نے بھی تھوڑا پانی پی لیا کہ بھائی زندہ تو رہ جاؤں گا۔ عقل مندی کے فائدہ ہی کیا ہے کہ آدمی کی حیات اس عقل سے ہاتھ سے چلی جائے۔ تو یہ حالت شاید آج کل ہماری ہو گئی ہے کہ کم از کم دنیا میں قبول تو کر لیے جائیں گے، تو تھوڑا دنیا کو پی لو تاکہ دنیا والے کہہ سکیں کہ یہ ہمارے ساتھ کا ہے اور پاگل نظر نہ آئے۔ تو عقل پہ چلنا اگر پاگل پن بن جائے اور عقل کو چھوڑ دینا عقل مندی، تو ایسی حالت میں جو ہے دنیا کیسے چلے گی؟ ایسے ہی چلے گی جیسے چلے گی۔ جھوٹ کا بول بالا، سچے کو جو ہے اپنی سچائی پر یقین نہیں، سچا اس لیے سچا ہو جا رہا ہے کہ مجبوراً کی اتنی بڑی جھوٹ تو میں بول نہیں سکتا، تو نتیجے میں چھوٹی موٹی سچ کے اوپر زندگی گزار لیتا ہوں۔ زیادہ بڑی سچائی بولوں گا تو لوگ مجھے ماریں گے۔ زیادہ تر ان کی سہارے زندگی گزارتا ہے جو بڑی جھوٹوں کے سہارے اپنی زندگی کو بلند کر چکے ہیں، زیادہ جھوٹوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بلند کر چکے ہیں، زیادہ مادی اسباب جمع کر کر اپنے آپ کو بڑا اور عقل مند ثابت کر چکے ہیں۔ اس وقت ویسٹ کی شناخت یہ ہے، غرب کی شناخت یہ ہے کہ جو آدمی کی عقل زیادہ ہے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس آدمی کی عقل کم ہے اس کے پاس پیسہ کم ہے۔ تو پیسہ اور عقل دونوں برابر ہو گئے۔ اگر آپ عقل مند ہیں تو آپ پیسے والے ہونے چاہیے، اگر آپ کے پاس عقل ہے اور آپ پیسے والے نہیں ہیں تو آپ کے پاس عقل بھی نہیں ہے۔ تو عقل کو جو ہے برابر کر دیا گیا۔ جان لاغر و تن فربا و مضبوط بدن زیب دل نزع کی حالت میں غیرت پختہ و چالاک۔ اقبال کا شعر ہے کہ کہتے ہیں جان لاغر و تن فربا و ملبوس بدن زیب
روح کی حالت یہ ہے کہ دبلی پڑ چکی ہے، تن فربا، بدن موٹا ہو چکا ہے، وہ ملبوس بدن زیب لباس بہترین ہے. دل نزع کی حالت میں خرد پختہ و چالاک، دل تو مرنے کی حالت میں، یعنی الہی جذبہ، جو الہی توجہ کرنے کا جو آلہ ہے جس کو دل کہہ کر تعبیر کرتے ہیں، وہ تو بالکل مرنے کی حالت میں. خرد، دن رات دن کی چالاکی، وہ جو ہے پختہ و چالاک. روز مرہ کی زندگی چلانے کی جو صلاحیت ہے وہ ہو گئی ہے، منج گئی ہے، وہ صاف ستھری ہو گئی، وہ بلند ہو گئی ہے. اور رہا روح کا ارتباط اللہ سے پیدا کرنے کا جو سلیقہ ہے، وہ سلیقہ مرنے کی حالت میں. ایسی حالت میں ہم ویسے لوگ بھی نہیں دیکھتے کہ جو عبادت کو ویسی کرتے ہیں کہ جیسے اللہ پسند کرتا ہے. جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں ویسے لوگ اب دکھتے بھی نہیں. ہوں گے یقیناً چھپے ہوئے کہیں پر، جو پسند بھی نہ کرتے ہوں کہ سامنے لوگوں کے آئیں، اس لیے کہ اگر آئیں گے تو ان کو پاگل سمجھا جائے گا، ان کو دیوانہ سمجھا جائے گا. ائمہ سے اگر آپ شیعہ کی تعریف دیکھ لیں حدیث میں، روایات میں، تو تقریباً ان کی جو تصویر انہوں نے پیش کی ہے کہ ہمارے پیرو کون ہوں گے، ہمارے ماننے والے کون ہوں گے. لفظ شیعہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، کسی کی پیروی کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں. تاریخ میں شیعان علی کوئی فرقہ نہیں تھا. شیعان علی علی کے پیرو تھے کہ جو دوسری فکر کے ماننے والوں کے مقابل میں علی کی پیروی کرتے تھے، کیونکہ بعد از رسول کئی طریقے عمل میں آئے اور رواج پیدا کر چکے. کچھ سلسلے ایسے رہے کہ جو جا کر یزید پر تمام ہوئے، کچھ سلسلے ایسے ہوئے جو جا کر حسین تک تمام ہوئے. جو حسین تک سلسلہ تمام ہوا وہ حضرت علی اور جناب فاطمہ تو ذرا ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کچھ ایسے سلسلے رہے کہ جس کی انتہا آ کر معاویہ ہو کر پھر یزید تک پہنچی، اور اس کے بعد پھر سلسلے آگے بڑھتے رہے. تو شیعان علی وہ تھے کہ جو علی کی فکر کے مطابق عمل کرنا چاہتے تھے اور علی کی بات سنتے ہوئے علی کی پیروی کرتے تھے. تو جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو ان کی کیفیت جو بتلائی جاتی ہے، ان کی نماز کیسی ہوتی تھی، ان کے روزے کیسے ہوتے تھے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کو کس حد تک وہ سہارا دیتے تھے، یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہم میں وہ ایک بھی نہیں. اور وہ صفت ہم لائیں گے اگر تو ایسا لگے گا کہ ہم دنیا سے کٹ گئے ہیں، جبکہ دنیا سے نہیں کٹے تھے. ایک مرتبہ امام سے پوچھا گیا کہ آپ یہ جو بیان کر رہے ہیں صفات، یہ لوگ ہم کو کہاں پر ملیں گے؟ تو انہوں نے نہیں کہا کسی پہاڑ پر جا کر ان کو دیکھنا، کہا کہ فی السوق، یہ لوگ تمہیں بازار میں ملیں گے. عجب بات ہے، عجب بات ہے کہ امام جو صفات بیان کر رہے ہیں کہ ایسی نماز پڑھتے ہیں، ایسا روزہ رکھتے ہیں، ایسی زکات دیتے ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں، ایسا دوسروں کا خیال کرتے ہیں، جب پوچھ رہا ہے راوی کہ امام یہ آدمی، ایسا آدمی ملتا کہاں پر ہے، دکھتا کہاں پر ہے؟ تو آپ کہتے ہیں فی السوق، یہ بازار کا جانور ہے، یہ بازار میں جیتا ہے، بازار میں رہ کر یہ کیفیت رکھتا ہے. رجال لا تلہم تجارت و بیع، ایسے مرد تھے جسے تجارت اور خرید و فروش کسی طریقے سے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. قرآن کیا ہے؟ کیوں؟ یہ دنیا سے ہٹ کر زندگی گزارنے کو دین نہیں کہتے. قرآن صاف صاف کہتا ہے والرہبانیت ابتدعوها، انہوں نے رہبانیت کو بعنوان بدعت اختیار کر لیا. کرسچنز کے تعلق سے، مسیحوں کے تعلق سے کہتا ہے کہ انہوں نے رہبانیت کو بعنوان بدعت اختیار کیا، یہ اللہ نے نہیں چاہا تھا، اور پھر کرنے کے بعد اس کا حق نبھا نہیں سکے. آج کل آپ نیوز میں جو سنتے ہیں کہ ان کے پادری جو قسم کھا چکے ہیں کہ ازدواج نہیں کریں گے، ان کے کالے کرتوت کا جو تقریباً مہینے میں 2 مرتبہ ٹاپک بنی جاتا ہے ٹیلی ویژن اور نیوز پیپر میں. قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے انہوں نے اس کو بعنوان بدعت اختیار کیا، اور اس کے بعد وہ معیار کو جو انہوں نے سیٹ کیا تھا وہ معیار پر پورے بھی نہیں اتر سکے. پہلے اللہ نے نہیں چاہا تھا کہ تم اس طریقے کی قسم کھا لو کہ تم شادی نہیں کرو گے، اب جب تم نے قسم کھا لی تو نبھاؤ، نبھا بھی نہیں سک رہے ہو، تو پہلے قسم کھائی کیوں تھی؟ تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، خرید فروش کرتے ہیں، یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیفیت عبادت کی رکھتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہماری حیات کا مقصد جس طریقے کے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے خلق ہی نہیں کیا جن و انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں. کیونکہ انسان کی ڈیزائن میں اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی اور چیز رکھی نہیں گئی.
تو اگر یہ ہوتا کہ کچھ اور چیز رکھی جاتی تو قرآن نہیں کہتا حسر کے ساتھ ما خلقت الجن والانس، میں نے خلق نہیں کیا جن و انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں. یہ حسر کے ساتھ جو بولا جا رہا ہے، یہ لمٹ جو کیا جا رہا ہے کہ میں نے بنایا ہی نہیں مگر اس کام کے لیے. تو جب اس کام کے لیے بنایا ہے تو اس کا کھانا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا ہر عمل عبادت الہی بن سکتا ہے اگر اس کو اپنی زندگی میں یہی شعار لے کر آگے بڑھنا ہے کہ مجھے عبادت کرنی ہے. اور اسی عنوان سے قرآن میں کہہ رہا ہو کہ وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، وہ لوگ اپنی نماز میں دائم رہتے ہیں. کوئی نماز میں دائم کیسے رہے جبکہ اس کو اپنی روٹی بھی کمانا ہے، ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے، اور حقوق عباد اور حقوق اللہ جو ہے دونوں ادا کرنے ہیں. خالی حقوق اللہ ادا کرنا نہیں ہے تو اس کو تو بازار میں رہنا ہی رہنا ہے، اس کو کاروبار تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کو نوکری تو کرنی ہے. تو یہ انسان کے جس کو یہ سب چیز کرنا ہے وہ انسان نماز کو، صلات کو دائم کیسے رکھ سکتا ہے؟ وہ دائم اس لیے رکھ سکتا ہے کہ جو نماز میں اس کو جو کیفیت حاصل ہوتی ہے 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے کی جو دن میں نماز پڑھتا ہے، وہ نماز کی کیفیت اس حد تک گہرا اس پر اثر چھوڑتی ہے کہ اس کیفیت سے نکلنا پسند نہیں کرتا. اسی کیفیت میں، اسی عبادت الہی میں جیسے سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، اس کی تسبیح کر رہا ہے، وہی کیفیت میں اپنی تجارت کرے گا، وہی کیفیت میں اپنی نوکری کرے گا، وہی کیفیت میں ایک باپ بنے گا، وہی کیفیت میں ایک بیٹا بنے گا، وہی کیفیت میں ایک شوہر بنے گا، ایک زوجہ بنے گی. وہی کیفیت میں اگر وہ رنگ ایسا چڑھ جاتا ہے تو اس رنگ کے چڑھ جانے کے نتیجے میں انسان اس رنگ سے باہر آنا پسند نہیں کرتا. اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک انسان بغیر کپڑوں کے باہر سڑک پر نکلنا پسند نہیں کرتا، تو جب اپنے آپ کو اس حد تک اللہ کی یاد میں رنگ لیتا ہے کہ اگر اللہ کی یاد سے میں ہٹ جاؤں، اللہ سے دور ہو جاؤں، تو وہ کیفیت کو وہ ننگا ہو جانے کے برابر سمجھتا ہے. تو کیونکہ ننگا ہونا پسند نہیں کرتا تو روح سے بھی اپنی ننگے پنے کو دور رکھنا چاہتا ہے، الہی احاطے کے دائرے میں رکھنا پسند کرتا ہے. اور اللہ جس طریقے سے محیط کافرین کا ہے اسی طریقے سے مومنین کا ہے. وہ ہر چیز پر احاطہ کرے ہوئے ہے، کافرین پر بھی اور مومنین پر بھی. کافرین پر اپنی طریقے سے، مومنین پر اپنے طریقے سے. جو اللہ کو پیٹ کرتے ہیں اللہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو ہدایت کرے، پیغمبروں کے ذریعے سے، سب سے پہلے ان کی عقل کے ذریعے سے. اس کے بعد جب وہ کوشش کو انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو قربت انسان میں ایجاد کرنے کی خواہش ہے، جب وہ رحمان ہے اس کی بھی خواہش ہے نا، اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بندوں سے نزدیک ہو جائے، رؤوف رہے، رحیم رہے، رحمان رہے. اے بندے، قرآن کی آیت ہے، اے بندے جس نے اپنے ظلم پر، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، میں تیرے تمام گناہوں کو بخش دوں گا. کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کوشش اسی چیز کی ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ کی عبادت کا عنصر چھپا ہوا ہے، وہ جو ایلیمنٹ ہے، اس کو بیدار اور زندہ کیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کے بار میں دب کر وہ احساس کرے کہ میں خدا کی قربت حاصل نہیں کر سکتا. تو توبہ کر لے، میں تیری ہر بات کو عفو کر دوں گا، تیرے ہر گناہ کو عفو کر دوں گا. یہ ہونے کے باوجود جب انسان میں غرور آ جاتا ہے کہ گناہ چیز ہی کیا ہوتی ہے، برائی ہوتی ہی کیا چیز ہے، جو میں کرتا ہوں وہ اچھا ہی ہوتی ہے، جب یہ انا کی کیفیت آتی، اب آپ بتائیے کہ ہدایت ممکن ہے یا نہیں؟ اس لیے کہتا ہے ہم سوائے فاسقین کے کسی کو گمراہ نہیں کرتے، کہ جو حدود کو پار کر کر نکل جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے ان کو عقل دیا تھا کہ وہ ہم سے قربت کر سکتے تھے، باوجود اس کے ہم نے انبیاء کو بھیجے تھے کہ جنہوں نے یاد دلایا کہ تو ہم بنا ہے اللہ کے لیے، تو اس کی قربت اختیار کر. یہ عقل اور نقل دونوں راستوں کو جب ترک کر دیتا ہے اور اس کی مخالفت کرنے لگتا ہے تو دو ہی تو راستے تھے، عقل کے ذریعے سے یا نقل کے ذریعے سے. نقل کا مطلب یہ ہے کہ جو منتقل کیا گیا تھا پیغمبر کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے، اوصیاء کے ذریعے سے، اولیاء کے ذریعے سے، ان کی باتوں کو ٹھکرایا، اپنی عقل کی فطرت کی بات کو ٹھکرایا. تو بتلائیے یہ دو راستے بند ہو جانے کے بعد کوئی تیسرا راستہ ملے گا؟ تو جب کوئی آدمی اس راستے پر ہی رہنا نہیں چاہتا ہے کہ جس سے خدا کی قربت حاصل ہوتی ہو، تو اس میں قصور اللہ کا ہے یا بندے کا؟ کیا اس
اس نے اپنی پوری توانائی اور کوشش بندے کو اپنی طرف بلانے کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کہتا ہے قرآن میں اگر ہم چاہتے تو ان کے سامنے ایسی نشانیاں رکھ دیتے کہ ان کا سر ہمارے سامنے خم ہو جاتا. ہم اگر چاہتے تو ایسی نشانیاں ان کے سامنے رکھ دیتے کہ پھر ان کا سر ہمارے سامنے خم ہو جاتا. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے تو اس کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا. کوئی ہے ہمت کرنے والا کہ جو ہے اللہ کا ذکر نہ کرے اور عبادت نہ کرے؟ اس کی مرضی تھی. آدمی کھانا کھائے کھانا ہضم نہ ہو، عبادت کرتا ہے تو ہضم ہوگا، نہیں تو نہیں ہضم ہوگا. ہے یا نہیں ہے؟ سجدے پہ سجدے مارے جاتے، زیادہ کھانا دل بولتا تو زیادہ سجدے مارتے. ہے یا نہیں؟ ہر وہ چیز جو وہ چاہتا ایسی نشانیاں رکھ دیتا کہ انسان کو معلوم ہوتا کہ سجدہ تو کرنا ہی. اس کے بعد کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا اپنے اختیار سے کرتے، کیونکہ جب جب بھوک لگتی، پیٹ کی بھوک مجبور کرتی کہ سجدہ کرو، سجدہ کرتے کھانا ہضم ہوتا تو پھر کھانے کے لیے تیار ہوتے. اللہ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، چاہتا تو یہ کر سکتا تھا. معلوم ہوا 2 دن عبادت نہیں کی، تیسرے دن سے سانس لینے میں مشکل، چوتھے دن رکی گئی سانس. تو 2 لوگ چلے جانے کے بعد تیسرے کو دن میں 10 وقت بولنے کے بعد 20 وقت نماز ہو رہی ہے. کیا معلوم کہ نہیں بولے، چینج ہو گیا اللہ تو، کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے کُلًا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ لِعَطَاءِ رَبِّكَ مَحْظُورًا، کہ ہم عطا کرتے ہیں ان کو کہ جو دنیا چاہتے ہیں اور ان کو جو آخرت چاہتے ہیں، دونوں کو عطا کرتے ہیں اور ہماری عطا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کچھ لوگ، میں بات کو تھوڑی سی تبدیل کر رہا ہوں، کچھ لوگ اس بات کو تصور کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ ہم کو دنیا دیتے رہے. اللہ ہم کو، کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اس کے سجدے کرتے ہیں، اللہ ہم کو دنیا دیتے رہے. کیوں دوسروں کو دے رہا ہے جو اس کو مانتے بھی نہیں شرک کر رہے ہیں، جبکہ وہ کہتا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے. اللہ کہتا ہے یہ کیسی بات ہو گئی، یہ کیسی بات ہو گئی؟ اگر ویسا ہوتا تو میں کفر کرنے والوں کو زیادہ دیتا. ان کی گھر کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی. قرآن کیا ہے؟ اگر دینا ہی رہتا تو ان کو دیتا جو کفر کر رہے ہیں، تاکہ تم کو سمجھ میں آئے کہ روح کی طرف جانے میں اور اللہ کے راستے کو اختیار کرنے میں جو قربت کی چاندی اور سونا حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور یہ دنیاوی مادی سونا اور چاندی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. تم کو اگر دنیاوی مادی سونا اور چاندی اتنے چمکدار نظر آنے لگے تو تم پھر وہ راستہ اختیار ہی کیسا کرو گے کہ جو اللہ کے عبادت میں سونے اور چاندی کو دیکھ رہا ہو. تو دنیا سب کے لیے مساوی اس لیے رکھی گئی ہے، ورنہ نہیں ماننے والے کو اور زیادہ دیا جاتا. تو یہ گلا کرنا کہ کوئی صحت مند ہم سے کیوں ہے جبکہ کافر ہے، کوئی ہم سے زیادہ خوبصورت کیوں ہے ہم سے کافر ہے، کوئی ہم سے زیادہ مالدار کیوں ہے جب سے کافر ہے، جو کوئی دنیاوی اختیار معلومات میں ہم سے زیادہ کیوں ہے جبکہ کافر ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ لیول پلینگ فیلڈ رکھا ہے، سب کے لیے برابر برابر ہے. آپ کو دنیا کے راستے پر چلنے میں اللہ کے ماننے میں مدد مل سکتی ہے، مگر نہیں ماننے میں رکاوٹ ایجاد نہیں کیا ہے. ماننے سے دنیاوی علوم بھی بہتر آپ اخذ کر سکیں گے، دنیاوی کام بھی آپ بہتر کر سکیں گے، مگر وہی تنہا شے نہیں ہے. انکار خدا کرنے والوں کو بھی کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی، حتیٰ بعض وقت علم غیب بھی ہمارے پاس جو کچھ چیزوں کا ہوتا ہے اس کے لیے ایمان کی بھی شرط نہیں ہے. علماء لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کچھ چیزوں کا علم باوجود اس کے کہ وہ مشرکین ہو جاتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ مشرکین ہو جاتا ہے. یہ کیوں رکھا اللہ نے؟ تاکہ تم یہ چیزوں کو دیکھ کر اس کو الہی نہ سمجھنا. کچھ غیب کی چیزیں اگر معلوم ہو جاتی ہیں تو کہیں اس کو تم الہی عبادت کے برابر نہیں سمجھنا. غیب کا معلوم ہونا ایک چیز، اللہ کی عبادت دوسری چیز. ایک آدمی بہت زیادہ پیاسا ہے، ایک آدمی کچھ باتوں کا علم غیب رکھتا ہے، ٹھیک، سامنے پیاسا ہے، اس کو اس پانی کی ضرورت زیادہ ہے یا اس کی کہ جو اس کا علم غیب رکھتا ہے اس کی؟ یقیناً پیاسے کو پانی چاہیے، اس کا علم ہے اپنی جگہ پر رہے. شدت سے جب پیاس لگی ہے تو پانی پہ آئے گا پہلے. اگر وہ بولے گا کہ تمہارے پاس اگر کچھ بات ہے تو مجھ سے پوچھ لو، بولے گا پہلے پانی پی لوں گا اس کے بعد پوچھوں گا کیونکہ پیاس لگ گئی.
عبادت بھی ویسی چیز کا نام ہے۔ اگر آپ کو عبادت کی پیاس لگ رہی ہے، کسی بھی انسان کے پاس کچھ بھی ہو، پیسہ ہو، عزت ہو، صورت شکل ہو، دنیا کی کا جاؤ حشم ہو، جو بھی ہو، آپ کو کیونکہ اپنی پیاس بجھانی ہے، اور یہ پیاس بجھتی نہیں ہے مگر کہ آپ صلاۃ میں دائم ہوتے جائیں، تو آپ اس کی طرف توجہ کریں گے یا اس کی طرف؟ اور اگر آپ اللہ کی اس عبادت کا مزہ لینے لگے ہوں اور قربت الہی کا اندازہ ہو گیا ہو، تو یہ سب عطا کو کیا سمجھو گے اور اس کو کیا سمجھو گے؟ لنا علم وللآداء مالو کا جو شعر مولا سے منسوب ہے کہ ہم اس تقسیم سے اے رب راضی ہیں کہ تو نے ہم کو علم اور ہمارے دشمنوں کو دولت دے دی۔ ہم اس بات سے راضی ہیں کہ تو نے ہمیں علم اور ہمارے دشمنوں کو دولت دے دی۔ تو یہ دولت کے دینے اور اپنے علم کے ملنے اور علم کے ذریعے سے عبادت تک پہنچنے کو بہت بلند سمجھتے ہیں، اور اس کو صرف سمجھتے ہیں، کیونکہ پھر دعائے رفع میں جس طریقے سے امام حسین کہتے ہیں کہ جو تجھ کو پا لیتا ہے اس نے کھویا کیا، جو تجھے پا لیتا ہے اس نے کھویا کیا، اور جو تجھے نہیں پاتا اس نے پایا کیا۔ منطق کا آپ دیکھیے کہ کس طریقے کا وہ ہے۔ ایک انسان ہے کہ اس کو مومن ہوتے ہوئے دولت جہاں دکھ رہی ہے، حسن جہاں دکھ رہا ہے، وہ اس کو کھینچ رہا ہے، اور حقیقی ایمان رکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ تو ویسے ہی ہونا چاہیے، ہم بھی مومن وہ بھی مومن، مگر ایمان اور ایمان میں کتنا فرق ہو جاتا ہے کہ ایک ایمان والے کو دولت زیرو نظر آ رہی ہے اور اللہ سب کچھ، اور ایک ایمان والے کو اللہ کچھ نہیں اور دولت سب کچھ، ان کو بھی ایمان ان کو بھی ایمان۔ یہ کیسے ہو گیا؟ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرکس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ مشکل یہ ہے کہ ایمان بھی ہے مگر دولت کی چمک مشکل ہے۔ وہی جو کہا جاتا ہے پھر اقبال کے اشعار، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، کہ غرب کی چمک کو جھوٹے نگوں سے تعبیر کرنا۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاکے مدینہ و نجف۔ پھر اقبال میرے کو چکا چوند نہیں کر سکا، یہ جو دانش اور سائنس کا جلوہ جو ویسٹ دکھا رہا ہے، مجھے وہ چکا چوند نہیں کر سکا، کیونکہ میرے آنکھوں میں مدینے اور نجف کا سرما لگا ہوا ہے۔ یہ مدینے اور نجف کا سرما ہوتا ہے، یہ مدینے اور نجف کا سرما ہوتا ہے کہ جہاں کے اوپر انسان کو جو چیز اللہ کے مقابل میں ہو وہ صفر نظر آئے اور اللہ سب کچھ نظر آئے، بلکہ منطقی طور پہ دیکھا جائے کہ اگر اللہ سب کچھ نظر آئے گا تو اس کے مقابل ہر چیز صفر نظر آئے گی، اور بالعکس بھی ہوگا۔ اگر دنیا کی شہرت، عزت، دولت، پیسہ یہ اگر بلند نظر آنے لگے تو اللہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ ان سے پہلے بھی ہے، ان سے بعد بھی ہے۔ ان سے پہلے والی گفتگو میں اول و آخر کی گفتگو کی تھی، مگر جو دولت میں اللہ کو ڈھونڈتا ہے، شہرت میں اللہ کو ڈھونڈتا ہے، ظاہری عزت میں اللہ کو ڈھونڈتا ہے، یہ کہیں پر بھی اللہ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ اس سے بہت زیادہ بلند ہے، اور جو چیز اتنی بلند ہوتی ہے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے بعد دولت ہو سکتی ہے، اللہ سے پہلے دولت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہتا ہے کہ ہم جن کو جتنا دینا ہے دے دیتے ہیں، کلن نمد ہاؤلائے و ہاؤلائے من عطاء ربک، ہم جتنا امداد دینا ہے ہم دے دیتے ہیں، ان کو بھی ان کو بھی۔ تو نظر کا پھیر ہے اور انسان کا دیکھنے کا طریقہ ہے۔ ان ایام میں وہ دیکھنے کے طریقے کو ہم اپنے اندر زندہ کر سکتے ہیں، ان کی مثال لے کر کے جو حقیقی معنی میں اللہ کو دیکھیں۔ جیسا ابھی تقیہ کا کہہ رہے تھے، آنکھوں سے اللہ دکھنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ آنکھیں دنیاوی چیزوں کو دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ہمارے دیکھنے کے لیے کئی ایسی اشیاء ہوتی ہیں، ایسے ریز ہوتے ہیں جیسا کہ الٹرا وائلٹ ہو، انفرا ریڈ ہو، جو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے کام کے لیے وہ ضروری نہیں ہے، اگر وہ دیکھنے کے لگتے تو آپ کی میری صورت ایسی نظر نہیں آتی۔ اگر میری آنکھ الٹرا وائلٹ اور انفرا ریڈ دیکھ سکتی تو ایک آپ کے اطراف، میرے اطراف، سب کے اطراف لال لال چہرے نظر آتے لگتے،
جیسا اب ہم دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ پاتے, صاف ستھری صورت نظر نہیں آتی, کیونکہ ہم وہ ریس کو ہماری آنکھ نہیں دے سکتی, ایک رینج کو دیکھ سکتی ہے, اس لیے ہمارے دن کام آسان ہو گیا ہے, ہم کو چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں. مگر نہ چیزیں صاف نظر آنا آنکھ کے ذریعے سے ایک ہے, اور دوسرے جو نبی کی دعا ہے ارنی الاشیاء کما ہی ہے, مالک مجھے ویسی چیزیں دکھا جیسی کہ وہ ہیں, کہیں وہ اتنی بڑی نہ ہو جائیں کہ میری عقل چکا چوند ہو جائے, اور اتنی چھوٹی بھی نہ ہو جائیں کہ جس کے نتیجے میں تو جو چاہتا ہے میں ان سے مصرف کروں وہ مصرف نہ کر سکوں. دولت مقام رکھتی ہے اپنا وسیلے کے طور پر, وسیلے کے طور پر. مقصد فقط ایک ہے, عبادت رب, اللہ کی عبادت, مقصد ایک ہی ہے. یہ سب وسیلے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ آیا, آپ زکات دے کر, خمس دے کر وہ وسیلے کو اختیار کر سکتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ لولا الخبز ما صلینا وما صمنا, اگر روٹی نہ ہوتی نہ ہم روزے کے رہتے نہ نماز کے. آدمی اگر روٹی نہیں کھائے گا طاقت رہے گی نماز اور روزے کی, ایک دن 2 دن 4 دن 5 دن اس کے بعد نڈر پڑے گا, نماز کے لیے بھی ہاتھ پیر میں طاقت نہیں ہوگی. روٹی کام کی چیز ہے, لیکن اس کو کام میں لانا اس لیے ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو ہماری دنیاوی زندگی نہیں چل پائے گی. مگر دنیاوی زندگی روٹی کے لیے نہیں ہے, روٹی دنیاوی زندگی کے لیے ہے, اور وہی دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے انسان اپنے آپ کو ایک الہی رنگ میں رنگ دے سکتا ہے. ہر چیز کا مصرف ہے, لباس کا مصرف ہے, سواری کا مصرف ہے, ہر چیز کا مصرف ہے. یہ مصرفوں کو سمجھ کر ان میں ڈوب نہ جانا, ان سے اوپر نکل آنا, یہ فن ہے کہ جو انسان کو دیا گیا ہے, فرشتوں کو بھی یہ حاصل نہیں ہے. ان کے علم کی حدود آدم کے ذریعے سے ان پر روشن کر دی گئی. ما علم لنا الا ما علمتنا, ہمارا علم وہیں تک ہے جہاں تک تو نے ہم کو تعلیم دی ہے. یہ کہ سمجھ کر سوچ کر نتائج تک پہنچنا, یہ آدم کی اور اولاد آدم کی قوت اور قدرت ہے کہ ہم جہاں پر ریزن کر سکتے ہیں, فکر کر سکتے ہیں, تدبر کر سکتے ہیں, اور بار بار تدبر اور فکر کی قرآن میں جو تاکید کی گئی ہے اسی بنیاد پر ہے کہ تمہاری خوبی ہی وہی ہے کہ تمہارے لیے آنکھیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے تم دیکھ سکتے ہو, تمہارے لیے کان ہے کہ جس کے ذریعے سے تم سن سکتے ہو, تمہارے پاس قلب ہے جس کے ذریعے سے تم تعقل کر سکتے ہو, فکر کر سکتے ہو. اور اگر تم ان چیزوں کو استعمال نہیں کرو گے تو تم ایسے ہو جاؤ گے کہ جو اللہ کے راستے کو پا نہیں سکتے, کیونکہ یہی چیزیں تم کو دنیا میں باندھ کر چھوڑ دیں گے. تو وہی کان انسان کو دنیا سے باندھ دیں گے, وہی آنکھیں انسان کو دنیا سے باندھ دیں گی, وہی عقل اور قدرت سوچنے کی اگر بگاڑ دی جائے تو انسان کو دنیا کا غلام بنا کے چھوڑ دے گی. اور وہی چیزیں اگر ایک طریقے سے استعمال کی جائیں, آنکھیں جہاں پر اٹھنی ہے اگر اٹھیں, اور جہاں جھکنی ہے وہاں جھک جائیں, تو آنکھیں اللہ تک پہنچا دیں گی. اور خدا نہ خواستہ جہاں پر جھکنی ہے وہاں پر اٹھ جائیں, اور جہاں پر اٹھنی ہے وہاں پر جھک جائیں, تو ہم کو جہل مرکب میں چھوڑ دیں گے. کان کا بھی وہی حال ہے, قلب کا بھی وہی حال ہے. جو وہاں کے لیے استعمال کیا جائے اللہ کے لیے, اور اللہ کے بندے انبیاء اوصیاء اولیاء ائمہ, آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیے تو فرق اتنا ہی ہے کہ انہوں نے اپنے اختیار کو جو اللہ نے انہیں دیا تھا اس اختیار کو اس کے حوالے کر کے کہا کہ تو ہمارے لیے بتلا کہ اب ہم کیسے رہیں, تو ہمارے لیے بتلا کہ اب ہم کیسے رہیں. اگر ہم اپنے حال پر رہ جائیں گے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. تو نے ہم کو خلق کیا, تو نے ہم کو عقل دی, اس عقل کو کیسے کام میں لائیں تو سکھا. اس کی طرف توجہ کر کے اپنی عقل کو آگے بڑھاتے تھے, اس کی طرف اپنی آنکھوں کو کر کر اپنی آنکھوں کا نور بڑھاتے تھے. اس لیے انہی آنکھوں سے ینظروا بنور اللہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نور سے جو چیزیں دکھ سکتی ہیں وہ دکھ جاتی تھی, یہ آنکھوں کے ذریعے سے جو چیزیں دکھتی تھی وہ دکھ جاتی تھی. یہ آنکھوں کے ذریعے سے جو چیزیں دکھتی ہیں وہ مومن کو الگ اور کافر کو الگ دکھتی ہیں. آنکھیں وہی ہیں, کافر لذتوں کو ڈھونڈتا ہے, مومن عبرتوں کو ڈھونڈتا ہے. کافر لذتوں کو ڈھونڈتا ہے, مومن عبرتوں کو ڈھونڈتا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ کا مطلب یہ ہے عبرت لو یا آنکھیں رکھنے والوں. کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے. میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ اب جب انسان اپنے طور پر
ایک راستے پر اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، ایک راستے پر اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، تو رہتا تو اکیلا نہیں ہے دنیا میں، اجتماع میں رہتا ہے، سوسائٹی میں رہتا ہے، اور سوسائٹی کے اپنے خود کے قوانین ہوتے ہیں، خود کے رشتے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، الگ الگ قسم کے خماش کے لوگ ہوتے ہیں کہ جس سے اس کو سروکار ہوتا ہے، سابقہ پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی ایک خاص قسم کا آپ کو کردار بنانا پڑتا ہے کہ جو سوسائٹی میں اس کے ایمان کو لے کر چلتا رہے۔ ایمان ہے، لیکن ایمان ہونے سے آپ سوسائٹی سے تو الگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس طریقے سے صفات شیعہ بیان کرنے کے بعد ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو بازار میں ملیں گے تمہیں، تو یہ بازار میں رہنے والا آدمی اٹھے گا بیٹھے گا، کس کے ساتھ جڑے گا، کس کے ساتھ نہیں جڑے گا، کس کی بات سنے گا، کس کی بات نہیں سنے گا۔ ایمان ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں میں قربت بھی ایجاد کرواتی ہے، نفرت بھی ایجاد کرواتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ عبادت کرنے لگیں، اللہ والے ہونے کی کوشش کریں تو لوگ آپ کو ایک ہی نظر سے دیکھیں۔ رسول پر جو کچرا پھینکا کرتے تھے، رسول پر جو لان تان کرتے تھے، وہ بھی تو انسان تھے، رسول کو بچپن سے دیکھ رہے تھے، کیوں وہ ایسا کر رہے تھے؟ رسول نے تو فقط ایک ایمان کی بات کی تھی، اسی اللہ کے بارے میں، اپنی عبادت کے لیے تو نہیں بلایا تھا کسی کو۔ لا الہ الا اللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہنے والے رسول پر اتنا ظلم کیوں ہو رہا تھا؟ پوری تاریخ میں آپ لے لیجئے، جناب نوح کے ماننے والوں سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں تک، ایمان جیسے ہی آیا لوگوں نے اکثریت نے مخالفت شروع کی۔ ان میں سے ائمۃ الکفر جس کو قرآن کہتا ہے، وہ آگے آگے بڑھ کر کر رہے تھے، اور ان کے ماننے والے کم سطح پر کر رہے تھے، مگر کر رہے تھے۔ ایمان الگ الگ کیفیتوں کو ایجاد کرتا ہے۔ تو اب رسول جب ایمان لے کر مکے کی سرزمین پر پہنچے، ایک سوسائٹی تشکیل دینے کی کوشش کی، ایک چھوٹا سا معاشرہ تشکیل پایا، اس پر اتنا پریشر ڈالا گیا کہ ایک مدت کے بعد رسول کو ہجرت کرنی پڑی۔ رسول نے ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں ایک چھوٹی سی سوسائٹی تشکیل دی، وہاں کے انصار کے سپورٹ سے، جنہوں نے مدد کی، انصار کا مطلب مددگار، مدد کرنے والے، تو انہوں نے ایک سوسائٹی بنائی، اس میں بھی پھر الگ الگ گروپ رہے۔ خود مدینے میں یہودی تھے کہ جو کافی پاورفل تھے، کھاتے پیتے تھے، پیسے والے تھے، ان کا اپوزیشن شروع ہوا، انہوں نے مخالفت کرنی شروع کی۔ اس کے بعد مکے والوں نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، یہ سلسلے وار جنگیں ہوئی۔ ان سب کا سبب رسول کا ایک خود کا ایمان اور اس کے بعد دوسروں کو ایمان کی طرف بلانا ہے یا نہیں ہے؟ رسول کا خود کا ایمان اور دوسروں کو ایمان کی طرف بلانا، یہ سب ہنگامہ بن کر کھڑا کر دیا ہے۔ کیوں ایمان کر؟ کہے کا ایمان، کیسے ایمان؟ ایمان ہم کو نہیں چاہیے۔ بھائی آپ کو کون بول رہے؟ لا اکراہ فی الدین۔ رسول نے کب کہا کہ تم بھی ایمان لا لو؟ جبر کیا؟ قرآن نے بار بار کہا رسول تم جبر مت کرو ان کو، لیس علیہم بمسیطر، تم ان پر سیطرہ کنٹرول نہیں رکھتے، تم مبشر ہو، منذر ہو، تم بشارت دو، انذار کرو، قیامت سے ڈراؤ، تم ان پر کنٹرول نہیں رکھتے۔ کیا تم جبر کرو گے لوگوں کو کہ ایمان لا لیں؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں اور کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ کیا ہے رسول تم ان کو جبر کرو گے کہ وہ ایمان لا لیں؟ نہیں، جبر نہیں کرنا ہے۔ تو رسول تو جبر نہیں کر رہے، تو پھر بھی برائی کیوں؟ تو اب رسول جو ایمان کے ساتھ سوسائٹی میں رہنا پسند کر رہے ہیں، اب رسول کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اور رسول کا کردار اگر ویسا ہونا چاہیے تو قرآن کی آیت رسول کے کردار سے آج تک ہم کو سبق دے رہی ہے ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ رسول سے کہہ رہا ہے قرآن، سورہ کہف 18واں سورہ 28ویں آیت ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے رسول صبر کرو ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے۔ یعنی اب ایک ایسا گروپ رسول کے اطراف جمع ہو چکا ہے کہ جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے اور اسی کے خاطر صبح و شام اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اے رسول کہیں تم غلطی سے بھی ان سے نظریں نہ موڑ لینا
دنیا کی چمک دھمک کو حاصل کرنے کے لیے. ایک طرف دنیا کی چمک دھمک, ایک طرف یہ ایمان والے لوگ. اگر اے رسول یہ ایمان والے گروپ سے ہٹ کر تم اگر مادی دنیا کی چمک کی طرف نظر کرتے ہو تو یہ کام صحیح ہونے والا نہیں ہے. تم کو دنیا کی چمک دھمک کی طرف نظر نہیں کرنا ہے, تمہیں ان کے ساتھ مل کر صبر کرنا ہے. اب آپ بولیے یہ پیام رسول کو دیا جا رہا تھا, رسول کے ساتھ رہنے والوں کو. کس کا چانس زیادہ تھا کہ چمک دھمک کی طرف توجہ کریں, کس کا چانس کم تھا؟ رسول کا چانس زیادہ تھا چمک دھمک کی طرف توجہ کرنے کا, یا وہ لوگ جو دن رات اللہ کی عبادت کر رہے تھے ان کا؟ تو رسول کے بعد جو ماننے والے تھے, جو رات دن عبادت کر رہے تھے, اللہ کہہ رہا ہے رسول تم ان کے ساتھ ہو جاؤ اور صبر کرو, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان سے منہ موڑ دو دنیا کی طلب چمک دھمک کے لیے. تو ان کے لیے اللہ اب اور ایک رینج اور ایک لیول بلند کر رہا ہے جو رسول کے ساتھ ہیں. یہ نہیں بول کے کر رہا ہے کہ تم لوگ رسول کے ساتھ ہو جاؤ کہ جو دن اور رات نماز پڑھتے ہیں, اور ایسا نہ ہو کہ تم ان سے نظریں موڑ دو دنیا کی چمک دھمک چاہتے ہوئے. آیت تو یہ کہنا چاہیے تھا, توجہ کا محتاج ہوں, آیت کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے ایمان والو جو دن رات عبادت کرتے ہو تم رسول کے ساتھ مل کر صبر کرنا, اور ایسا ہرگز نہ کرنا کہ رسول سے نظریں موڑ لینا دنیا کی چمک دھمک چاہتے ہوئے. حقیقت تو یہ ہے, مگر اللہ تعالیٰ ان کی عزت اور احترام کرتے ہوئے, ایمان کی اہمیت کو جانتے ہوئے, ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ رسول تم ان کے ساتھ صبر کرنا, ان سے منہ نہ موڑ لینا. توجہ کا محتاج, ان سے منہ نہ موڑ لینا, جبکہ حق یہ تھا کہ وہ منہ نہ موڑتے. اسی عنوان سے کہا گیا ہے کہ جہاں پر رسول کو دو جگہ کہ تم اپنے کھانوں کو ان لوگوں کے سامنے جھکا دو جو تمہاری بات سنتے ہیں. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, دو جگہ, ایک جگہ مومنین اور جگہ اتباع کا. من المؤمنین اتباع کا مراد یہ ہے کہ جو لوگ تمہاری اتباع کرتے ہیں, اے رسول جو لوگ تمہاری اتباع کرتے ہیں ان کے سامنے اپنے کھانوں کو جھکا دو. اللہ کی بات سن لینا, جو رسول اللہ کی بات کے علاوہ اپنی بات تو کہہ نہیں رہے تھے. وما ينطق عن الهوى کا مطلب یہ ہے کہ رسول ہوائے نفس کی گفتگو نہیں کر رہے. اب جب انہوں نے تمہاری بات ہمارے بارے میں سن لی اور عبادتوں کے پابند ہو کر تمہاری اطاعت کرنے لگے, اے رسول ہماری طرف سے ہمارے رسول ہونے کے ناطے تم ان کے سامنے عزت دو, کیونکہ ہمارے پاس عزت پوری کی پوری ہے. للہ عزت و جمیع, تمام عزت ان ہمارے پاس ہے, اس عزت میں سے ان کو دو. آیت بھی وہی عزت کو باقی رکھتے ہوئے بول رہی ہے, آیت بھی وہی عزت کو باقی رکھتے ہوئے بول رہی ہے کہ دیکھو اے رسول تم نہ ان سے منہ موڑ لینا. لا تعدون عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا. اے رسول اور اتباع نہ کرنا اس کی کہ جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے, اور اے رسول ایسے کی اطاعت نہ کرنا. اب یہ اطاعت کرنے والا رسول ہوتا تھا یا وہ لوگ کہ جو رسول کے ساتھ تھے؟ زیادہ بہتر یہی ہوتا نا ظاہری طور پر کہ یہ کہا جاتا کہ دیکھو تم لوگ ان لوگوں کی اطاعت نہ کرنا کہ جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے, اور وہ اپنی ہوا کی پیروی کرتے ہیں, اور ان کا امر زیادہ روی, ان کا کام, ان کا شیوا, ان کا طریقہ زیادہ روی رہا ہے, حد سے گزر جانا رہا ہے. الٹا کہا جا رہا ہے, خود رسول کو کہا جا رہا ہے ولا تطع, رسول اطاعت مت کرو ان لوگوں کی جس کے دل کو پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے دل کو غفلت میں نہیں رکھتے اللہ کی عبادت سے. وہ جب ہم میں وہ صلاحیت نہیں پاتا, باوجود ہدایت دینے کے, باوجود بار بار سمجھانے کے, باوجود بار بار ذہن کی گھنٹی ہلانے کے, تب بھی جب ہم ان کا انکار کرتے ہیں, وہ آواز کو آواز ہی نہیں سمجھتے, تب وہ کیفیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اس کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے. یعنی وہ بڑی رحمت سے ہم کو محروم کر دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, وہ نماز نہیں پڑھوا رہا ہے. وہ جسے نماز پڑھوانا چاہتا ہے پڑھواتا ہے, اور جب فسق آدمی پر طاری ہوتا ہے بار بار سمجھانے کے بعد, ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ, کہ آخر ان کا نتیجہ جو جنہوں نے
برائی کو اپنا شیوا بنا لیا، وہ یہ ہوا کہ انہوں نے آیات الہی کا انکار کر دیا. آیت قرآن، برائی کرتے کرتے آدمی سمجھتا ہے کہ برائی کا اثر کچھ بھی نہیں ہوتا. آدمی کم اگر زہر کھائے تو مرے گا نہیں، اگر زہر اس مقدار میں ہو کہ جو اس کے جسم کو فنا نہ کرتا ہو، مگر بار بار کھاتا جائے تو کیا ہوگا. ٹھیک، آج کل جیسا گٹکے کا سلسلہ ہے، ایک نہیں کئی جوانوں کو دیکھا ہوں گٹکا کھا کے کینسر سے مرے. روز کھاتے ہیں تو پہلے اثر نہیں ہوتا، سال 2 سال 3 سال، اس کے بعد اگر ایک جگہ کے اوپر ایسا زخم ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ اورل کینسر کیسے ہوتے ہیں کیونکہ خود سرجن ہے، تو وہ بنیاد کے اوپر اس کے بعد جب پھیل جاتا ہے تو کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا. لیکن کوئی چھوڑ رہا ہے. اتنا زیادہ عام ہو گیا ہماری سوسائٹی میں گٹکا کھانا، خصوصاً ایک طبقے میں جوانوں کے، کہ افسوس ہوتا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں ایک مدت کے بعد اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو جائے تو انسان کم زہر کھانے کے نتیجے میں اس کا ہوتا کیا ہے، اس کی باڈی میں وہ ریزسٹنس جو ایک مرتبہ کوئی زخم کو ہیل کرنے کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جب وہ زخم ہیل نہیں ہوتا، پھوڑا بن جاتا ہے، کینسر بن جاتا ہے. انسان کی بھی برائی کا یہی حال ہے. روح پر پہلے اثر نہیں ہوتا، تھوڑا اثر ہوتا ہے، پھر تھوڑا اثر ہوتا ہے، پھر تھوڑا اثر ہوتا ہے. لیکن جب بار 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 اسی روح پر، جس طریقے سے گٹکا زبان پر اثر کرتا ہے یا معدے پر اثر کرتا ہے، وہ روح پر گناہ وہی اثر کرتا جاتا ہے. ایک پوائنٹ ایسی آ جاتی ہے کہ جہاں پر قلب سیاہ ہو جاتا ہے، پلٹنے کی گنجائش. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے ہو گئے ہیں، بہرے ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے، ان کے پاس اب پلٹنے کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے کہ جو راستے پلٹنے کے ہیں وہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے. تو روح پر یہ کیفیت کب طاری ہوگی، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہمارے سر پہ سے کب اٹھ جائے گا. ہمارے گناہوں کا محاسب وہ ہے. توبہ کریں تو کہتا ہے یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. اور کیا بولے گا؟ گناہ کیا کہے گا کہ میں معاف کر دیتا ہوں، یہی بڑی چیز ہے. کہہ رہا ہے نہیں، محبت کرتا ہوں. تم اپنا گناہ دھو، میں تم سے محبت کرتا ہوں. کیوں ہو سکتا ہے ایسا؟ اسکول میں تھے، اگر ہوم ورک کر کے نہیں جاتے، اگر ٹیچر اگر ڈانٹتی ڈپٹتی اور بخش دیتی تو بہت خوش ہو جاتے. یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم نہیں برابر پھر کل کے لے کے آئیں گے تو ٹیچر محبت کرنے لگے؟ ہے یا نہیں؟ یہ تو نہیں ہوتا تھا. عام طور پہ یہ کہ ڈانٹی اگر پڑ گئی، اس کے بعد معافی کا چاہ لی، یہ کر لیا تو خیر منہ بنا کے ٹیچر ایک جگہ پر بیٹھ جائے گی، مگر یہ تو نہیں کرنے دے گی کہ جو ہے جو آدمی بچہ ہوم ورک کر آیا ہے اس جیسا آپ کو سمجھنے لگے. کیا کہتا ہے؟ سمجھتا ہوں، تم کو چاہتا ہوں جیسا دوسروں کو چاہتا ہوں، متقین کو چاہتا ہوں، تم توبہ کرنے والوں کو بھی چاہتا ہوں. توبہ کرو. تو یہ حال ایک طرف ہے کہ بار بار بلایا جا رہا ہے، فطرت بار بار تقاضا کر رہی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ایسی فطرت جس پر اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے. تو دونوں طرف آگ برابر لگی رہنی چاہیے تھی. دونوں طرف آگ برابر لگی رہنی چاہیے تھی، مگر ایک طرف کم نہیں ہوئی ہے، ایک طرف بجھ رہی ہے. اللہ نے اپنی محبت کم نہیں کی ہے، اپنی رحمت کم نہیں کی ہے. اس لیے کہتا ہے کہ میں نے اپنی نفس پر رحمت لکھا ہے. قرآن کیا ہے؟ نفس الرحمہ. جیسا ہمارے لیے کوتبہ علیکم الصیام کہہ رہا ہے، تمہارے لیے میں نے روزہ لکھ دیا، اپنے نفس پہ کہتا ہے میں نے رحمت لکھ دیا. اب کیا کریں؟ پھر بھی اگر ہمارے پاس یہ توفیق اگر خصوصاً ان ایام میں نہیں ہوتی کہ اس کی طرف توجہ کریں. میں اپنے آپ کو پہلے، آپ لوگوں کو بعد میں بول رہا ہوں. ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، کوئی اوپر کوئی نیچے خاص نہیں ہے. سب کی مشکلیں وہی ہیں. لیکن اگر اللہ کے راستے پر بڑھنا ہے تو وہی آیت ابھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. یہ راستوں سے ہم کو بچ کر چلنا ہے، ایسوں کی اطاعت نہ کرنا کہ جس کا ذکر، جس کے یاد سے، اللہ کی یاد سے اللہ نے ان کے قلوب کو غافل کر دیا. خدا ہمیں کبھی اس زمرے میں نہ رکھے، کبھی اس زمرے میں نہ رکھے.
کہ جس کی ہوا کی پرستش کرنے والے ہو جائیں اور ہمارا افراطی ہو جائے، زیادہ روی کر بیٹھے. یہ چیزیں اگر ہم بچ جاتے ہیں تو یہ آیتیں ہیں کہ ایمان کے بعد ہم کو کس طریقے سے سوسائٹی میں حرکت کرنی ہے. اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ والی آیتیں آ سکتی ہیں کہ جہاں کے اوپر یہ گروپ مل کر اگر وہ کیفیت عبادت کی لا رہا ہے، ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کر رہا ہے، تو اس کے بعد کا مرحلہ وہ آئے گا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ والی جو ہے آیت ہمارے پاس ہم پر صادق ہونے لگے گی کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا کہ ہم کو وہ زمین میں خلیفہ بنائے گا. یعنی اس کی ایمان کا پر نتیجہ گروپ کا یہ ہوگا کہ ان کی بات دنیا میں رائج ہوگی. ان کی بات دنیا میں رائج نہیں ہوگی کہ جو اللہ کی مخالفت. آج کے دور میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ان کی بات چل رہی ہے جو اللہ کو مان رہے ہیں، یا ان کی بات چل رہی ہے جو اللہ کو نہیں مان رہے ہیں؟ تسلط کس کا ہے دنیا میں؟ تسلط سوسائٹی پر کس کا ہے؟ تسلط انہی کا ہی ہے نا، جو زیادہ روی کر رہے ہیں، اللہ کے یاد نہیں کر رہے ہیں، چاہے مسلمان ممالک میں ہو چاہے غیر مسلم ممالک میں ہو. ہر ملک میں اس کے نیک لوگ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں اور اس کے برے اور اشرار آگے آ چکے ہیں. اللہ کے وہ وعدے کہ جو اس کے بعد شروع ہونے والے ہیں کہ اگر تم یہ کیفیت اختیار کر لو اور اللہ کی عبادت ویسے کرنے لگو تو اس کا نتیجہ جو ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم یقیناً تمہارے لیے وہ کیفیت ایجاد کر دیں گے دنیا میں کہ جہاں پر ہم تم کو دنیا میں خلیفہ بنائیں گے. یہاں سے تم ہماری بات کو دنیا پر رائج کرو گے. لیکن وہ کیفیت پہلے یہی ہے کہ وعدہ ایمان اور پھر عمل صالح مل جل کر کرنا. یہ ہماری ابتدائی ذمہ داری ہے ایک سوسائٹی کے طور پر. اگر ہم یہ ناکام نہیں کر سکے، ہم مل جل کر یہ کیفیت ایجاد نہیں کر سکے تو ہلکے اور بھی ہم کمزور ہو جائیں گے اور اللہ کے راستے پر اکیلے چلنا محال ہے. اکیلے چلنا محال ہے. آپ سوسائٹی میں رہتے ہوئے سوسائٹی کا اثر آپ یا دیتے ہیں یا اثر آپ لیتے ہیں. یہ تصور کرنا نہ میں اثر دیتا ہوں نہ میں اثر لیتا ہوں، میں اکیلا جیسا بھی چلا جاؤں گا، یہ ممکن ہی نہیں. اکبر الہ آبادی کا ایک مشہور شعر ہے کہ وہ تعلیم کے نتیجے میں مختلف لوگ الگ الگ قسم کی روشیں اختیار کر رہے ہیں اور ماڈرن زمانے میں جو بے حجابی اور یہ وہ دوسری، تو کئی اشعار ان کے ان موضوعات پر ہیں کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جو ہے بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا کہ میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل مردوں کی پڑ گیا. تو اس قسم کے اشعار سے ہوتے کئی اور اشعار ہیں اس قسم کے. ایک جگہ کہتے ہیں کہ حالات کہہ رہے ہیں گوشے دل عظیم میں کچھ دن جیا تو بھی مل جائے گا ہی نہیں. حالات کہہ رہے ہیں گوشے دل عظیم میں کچھ دن جیا تو بھی مل جائے گا ہی نہیں. اب اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ ہم ان میں رہ جائیں کیونکہ حالات ایسے مشکل ہوتے جاتے ہیں کہ اطراف آدمی کو راستہ سمجھ میں نہیں آتا. مختلف اس دور کے اشعار ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ کیسا آدمی گھر جاتا ہے. اور کچھ اشعار اسی دور کے کہ تاکید ہوتی تھی لندن جاؤ انگریزی پڑھو، قوم مغرب سے ملو سیکھو وہی رسم و رواج، جب کیا اس پر عمل پریوں کا سایہ ہو گیا، جب کیا اس پر عمل پریوں کا سایہ ہو گیا، درمیان خار دریا تخت بندم کر دئی بادمی گوئی کے دامن ترمکن ہو. شہرباز فارسی ہے کہ میرے کو ایک گہرے سمندر میں ڈال کر اطراف سے فقط تختے لگا دیے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرا دامن بھیگنے نہ پائے. ممکن ہے کہ آپ کے سمندر میں آپ اتار دیا جائے اور بازو فقط تختے لگا دیے جائیں اور اس کی موجیں اور یہ وہ آئے اور دامن آلودہ نہ ہو. تو سوسائٹی کو اگر ہم اپنی کوششوں کے ساتھ مل جل کر ویسی بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم نہیں تو ہماری اولاد اس کا لقمہ بن جائے گی. ہوا ہے، ہوتا رہا ہے. آج کے 50 60 70 سال کی اگر آپ تاریخ پڑھ لیں، مراکز دینی کے جو بڑے لوگ تھے ان کے خاندان سے دل ختم ہو گیا. دنیا کی چمک دھمک نے ان کے اولاد کو اتنا متاثر کیا، دولت کی فراوانی نے ان کو اس حد تک قادر
دولت کے استعمال میں بنا دیا کہ خدا کی بندگی ان کے لیے دماغ میں متصور نہیں تھی. دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، طاقت آ جائے، اس پر شہوت کا زور، غرور، تکبر، یہ سب مل کے ایک ایسے قسم کا معجون بن جاتا ہے کہ انسان اگر وہ چکھ لے تو اس کے بعد کسی کام کا نہیں باقی رہتا سوائے اپنے مدت کوتا کے کام کے علاوہ. ایک کم مدتی جو کام اس سے انجام پا سکتا ہے وہی کام کا ہو جاتا ہے. انسان جا کے سانڈ بن جاتا ہے، کچھ باقی نہیں رہتا اس میں. ایک حیولہ، ایک شکل کہ جس سے سوائے خواہشات کے ابال کے کوئی اور چیز ابلتی نہیں. جو اپنے باپ کے لیے بیٹا نہیں، بیٹے کے لیے باپ نہیں، شوہر کے لیے بیوی نہیں، بیوی کے لیے شوہر نہیں. اپنے آپ میں وہ اس حد تک محب ہو جاتا ہے کہ اپنے دائرے میں ہر چیز کو، رشتے کو ڈھونڈتا ہے. جب اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو والدین کی خدمت کیا کرے گا؟ یہ دیکھ رہے ہیں ہم سوسائٹی میں، دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ جب اللہ کو اللہ نہیں مانے گا، وہی جو بولتے ہیں نا باپ کو باپ نہیں کہا تو پڑوسی کو چچا کیا کہے گا، تو یہ حالت ہو رہی ہے. اور تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ اگر نظر نہیں آیا تو دنیا تو نظر آنے والی ہے. اللہ کو انسان کوشش کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، دنیا کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا ویسی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. سیدھی سادی کوشش سے بھی دنیا حاصل ہو سکتی، کسی کو میراث میں مل جا سکتی ہے. آخرت میراث میں ملی ہے کسی کو؟ ملی ہے کسی کو میراث میں؟ باپ جنتی تھے تو بیٹے بھی جنتی. کسی پیغمبر نے کہا ہے کہ میرا بیٹا جنتی اس لیے کہ میں نے اس کو پیدا کیا؟ کسی مولوی نے کہا ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم. اگر کہا بھی ہو اگر کسی نے تو آپ مسکرا دیں گے، یقیناً مسکرا دیں گے. میراث میں آخرت ملنے والی نہیں ہے، میراث میں اللہ بھی ملنے والا نہیں. کوشش اور وہ بھی خالص نیت کے ساتھ. سب سے پہلا قدم خالص نیت ہے. پھر دوبارہ دہرا دوں گا ایک واقعہ کو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے. میں بار بار اس سے پہلے بھی بول رہا ہوں، ابھی بھی بول رہا ہوں کہ آپ نے جابر کو جو سبق دیا، کہا کہ دیکھو اگر تم نیت اچھی رکھو تو شیطان تمہارے لیے وجود ہی نہیں رکھتا، اس کا تمہارا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. کیونکہ جس طریقے سے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا، اور خود شیطان سے بھی اعتراف کروایا ہے قرآن میں. یہ بھی آیت ہے میں سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. تو جب شیطان نے بھی کہہ دیا کہ میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا، اللہ نے بھی گارنٹی دے دی کہ میرے مخلص بندوں کے علاوہ سب کو بہکا سکتا ہے. تو جب تم اخلاص رکھ لو تو شیطان تمہارے لیے وجود ہی کا رکھتا ہے. تو پتا چلا کہ شیطان کے ہاتھ پیر میں ہم جاتے ہیں، نہ کہ شیطان ہمارے ہاتھ پیر میں آتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر. کر لیجئے لعنت شیطان پر، مگر اس کے ہاتھوں پیروں میں جانے سے پہلے. اگر اس کے ہاتھوں پیروں میں چلے گئے تو لعنت کی توفیق بھی چھین لے گا. اگر اس کے ہاتھوں پیروں میں چلے گئے تو لعنت کی بھی توفیق چھین لے گا. فقر کی طرف سے ڈرا کر اور فحشہ کا حکم دے کر قرآن کی آیت کے مطابق شیطان کرتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے، بھوک سے ڈراتا ہے، اور انسان کو لالچی بنا دیتا ہے، کنجوس بنا دیتا ہے، اور فحشہ کا حکم کرتا ہے، شہوت کو بھڑکاتا ہے. تو ہر وہ چیز جو انسان کو فقر سے ڈرائے اور شہوت کی طرف بلائے وہ شیطان کا روپ ہے، شیطان کا نمونہ ہے. آج کی دنیا میں بہت زیادہ ہوتا ہے. سیکیورٹی اتنی کروڑوں آ گئے لیکن سیکیورٹی نہیں. سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں، معلوم نہیں کل صبح تک رہیں یا نہیں رہیں. مگر 100 سال کا سرمایہ رکھ کر بھی اطمینان نہیں ہو رہا ہے. آج سے شاید 40-50 سال پہلے 10% لوگوں کے پاس کچھ سرمایہ علاوہ خود جو روزمرہ کے خرچے کے علاوہ ہوتا ہوگا. سیونگ جس کو آج کے دور میں کہا جاتا ہے.
زندگی گزرتی تھی, ان کی اولاد بھوکی مری نہیں, الحمدللہ. لیکن آج کی انسیکیورٹی کا حال یہ ہے کہ کروڑوں رکھنے والوں کو بھی سیکیورٹی جیسی چیز نظر نہیں آتی. اس لیے نظر نہیں آتی کہ اپنے رازق کو, اللہ کو رازق نہیں سمجھتے. جب ہم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے, رزق کس نے دیا تھا؟ جس کا ہماری جب آنکھیں تھیں, نہ ہم سانس لے رہے تھے, نہ کچھ تھا, نہ کیا تھا, رزق اس نے دیا, خون اس نے دوڑایا رگوں میں ہمارے, ہر چیز اس نے کی. جیسے ہمارے ہاتھ پیر میں طاقت آ گئی, اس کی طاقت کم ہو گئی. یہ عجیب پریشانی ہے ماڈرن زمانے کی کہ ہماری انسیکیورٹیز کو اتنا زیادہ کر دیا ہے, جبکہ دنیا میں مال اور دولت کا اضافہ ہوا ہے, کمی نہیں ہوئی 40-50 سال میں. معیار زندگی بلند ہوا ہے, انسیکیورٹی بڑھ گئی, خرچے بڑھ گئے, انسیکیورٹیز بڑھ گئی کہ ہمارا ہوگا کیا. سسٹم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ انسیکیورٹیز ہمارے پاس اگر بڑھ رہی ہیں, سوسائٹی میں بنایا جا رہا ہے, تو ہم کس شکل سے اس سے بچ سکتے ہیں. سوسائٹی ہماری کس طریقے سے سستی صحت, سستے ایجوکیشن کا راستہ فراہم کر سکتی ہے ہمارے لیے. اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو بڑے جو خرچے ہیں, صحت کا ایک اور بچوں کی تعلیم کا ایک, یہ دو چیزوں کو اگر ہم سے سستا بنا دیتے ہیں اپنی سوسائٹی کے لیے, تو روزمرہ کھانے کا پرابلم رہ جاتا ہے, وہ تو کیسے بھی ہو جائے گا. اور اگر ہم اسراف کو, ازدواج کے اور دوسرے مراحل کے اسراف کو نکال دیں, تو آپ اندازہ لگائیے زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. سوسائٹی ایک حد تک ہیلتھ کو کور کر رہی ہے اور ایجوکیشن کو کور کر رہی ہے اور اسراف کے راستوں کو بند کر رہی ہے. اب بولیے اس کے بعد عبادت کیسی ہوگی؟ یہ ممکن ہے, مگر ہم کر ممکن نہیں رہے, اس لیے کہ ہم یقین نہیں رکھتے اللہ کے راستے پر. اللہ کا راستہ مشکل نہیں ہے, ہمارے کو یقین نہیں ہے کہ اللہ کا راستہ ہے بھی نہیں, یا ہے یا نہیں ہے. اور ہے تو کیا ہے؟ جو راستہ چلے ہیں ان کو معلوم ہے اور جانتے ہیں کہ یہی ایک راستہ ہے. آپ جب تک کہ چار الگ الگ راستے آپ کو ٹیمپٹ کرتے رہیں گے, اس میں 4 میں ایک اللہ کا راستہ رہے گا, 99% چانس ہے آپ اللہ کا راستہ نہیں لیں, بلکہ 100% بول سکتا ہوں. کیونکہ یہ 4 راستوں میں سے 3 راستے اتنے آسان نظر آئیں گے آپ کو اللہ کے راستے کے لیے کے بعد, کہ آپ وہ راستے 3 اختیار کر لیں گے, کوئی ایک 3 راستوں میں سے اللہ کا راستہ اختیار نہیں کریں گے. جب تک اللہ کا راستہ واحد اور تنہا راستہ نظر نہ آئے, جب تک اللہ کا راستہ واحد اور تنہا راستہ نظر نہ آئے, کوئی آدمی اس پر چلتا نہیں. کیونکہ دوسرے اٹریکشن اتنے تیز ہیں کہ آپ کے ذہن کو اس پر لگنے دیں گے ہی نہیں. اگر 3 اور راستے آپ کو نظر آ رہے ہوں, بار بار گردن ادھر ہی مڑے گی, اور تھوڑی دیر کے بعد آدمی کب مڑ گیا ان راستوں کی طرف اس کو پتا بھی نہیں چلے گا. یہ ہمارے پرابلمز, یہ ہماری مشکلات, یہ ہمارے آسانیاں. شاید یہ گفتگو میں ایسے عنوان سے کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پہلے یاد دلا دوں کہ یہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو تم کو خود یاد رکھنا ہے. ساتھ میں آپ لوگ آگے جمع ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں. اب یہاں سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ اگر آپ لوگ کو چاہتے ہیں تو کریں. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.